اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری تھی۔ مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری لمحات مشہد مقدس میں حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیۃ وثنا کے جوار میں گزرے ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زائرین اور مجاورین کی شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور خدمت کی ہے۔ مقدمتاً آپ کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث بیان کرتا چلوں، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمن کو مؤمن کا بھائی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعض مؤمنین کو دوسرے بعض مؤمنین کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں پورا کرنا چاہیے، اور بہترین اعمال میں سے عمل یہ ہے کہ کسی مومن کے دل کو خوش کیا جائے، یعنی ایک مومن کو خوشحال کرنا بہترین عبادت اور بہترین عمل ہے۔ کسی مومن جو بھوکا ہے اسے کھانا کھلایا جائے، کسی کی پریشانی کو برطرف کیا جائے، کسی کا قرض ادا کیا جائے، کسی بے لباس کو لباس دیا جائے، یہ بہترین اعمال اور بہترین وظائف ہیں۔ لہٰذا وہ سعدی کا مشہور شعر بھی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ بنی اعظم آزائے یک دیگرن کہ در آفرینش زیک گوہرن، کہ بنی آدم تمام ایک دوسرے کے اعضاء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے جسم کے کسی ایک عضو کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری آنکھ میں درد ہے تو باقی جسم اس آنکھ سے بے پرواہ ہو جائے اور لاپرواہ ہو کر اپنے کام انجام دے، نہیں، تمام جسم اس کرب کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں اگر کسی ایک مومن کو مشکل پیش آئے تو اس سے پورے معاشرے میں تڑپ کا احساس ہونا چاہیے۔ جو نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج کل کے معاشروں میں یہ تڑپ کا احساس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ کسی کو کوئی مشکل آتی ہے، ہم سنتے ہیں 4 دن میڈیا اسے بہت ہوا دیتا ہے، اٹھاتا ہے، اچھالتا ہے اور اپنی ریٹنگ بڑھاتا ہے، لیکن اس مومن کی مشکل کا کوئی دوا نہیں کرتا، اس کی مشکل کو کوئی برطرف نہیں کرتا، اس کے زخموں پر کوئی جو ہے وہ مرہم پٹی نہیں رکھتا۔ نمک چھڑکنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ فاضل لنکرانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم مرجع گزرے ہیں انقلاب اسلامی کے بعد۔ یہ آیت اللہ فاضل کہتے ہیں کہ میں نے 50 سال اسلام کو پڑھا ہے، تحقیقات کی ہیں اور تمام منابع اسلامی کو اچھی طرح سے کھنگالا ہے۔ میں اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور وہ نچوڑ یہ ہے کہ واجبات پر عمل کرو اور مستحبات کو انجام دینے کی بجائے جاؤ لوگوں کی مشکلات کو حل کرو، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرو، لوگوں کے قرضوں کو ادا کرو۔ جہاں تک لوگوں کی پریشانی کو حل کر سکتے ہو تم لوگوں کی پریشانی کو حل کرو، اور اگر قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے کہ تم نے مستحبات انجام نہیں دیے تھے تو کہہ دینا کہ فاضل نے کہا تھا کہ بہترین اسلام یہی ہے جسے میں انجام دے رہا ہوں۔ یعنی مرجع تقلید شیعیان جہان یہ بیان کر رہا ہے کہ تمام واجبات کے بعد افضل ترین کام جو ہے وہ مستحبات میں کسی مومن کی مشکل حل کرنا اور اس کی پریشانی کو دور کرنا ہے۔ تو مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ شیڈول تھا کہ وہ مومنین کی مشکلات کو برطرف کرتے تھے۔ لہٰذا شیخ حسن علی اصفہانی کی جب ہم زندگی دیکھتے ہیں تو ان کی پوری زندگی لوگوں کی ضروریات پورا کرنے میں اور
ان کی مشکلات کو حل کرنے میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ ایک دن شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند انہیں یہ بات کہتے ہیں کہ بابا بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک وقت معین کر دیں 24 گھنٹوں میں کہ اس وقت آپ کی جو ٹائم ہے وہ لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کا ہے، لوگوں کو ہم اعلان کر دیں گے، لوگ اس مقررہ وقت میں آئیں گے، اپنی مشکل کو حل کروائیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے۔ آپ اپنا سارا دن لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے میں جو لگا دیتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ تو شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں کہتے ہیں کہ لیسا عند ربنا صباح ولا مساء، کہ ہمارے پروردگار کے نزدیک دن اور رات نہیں ہے، سب ایک ہے۔ لہٰذا جب خداوند متعال تمام 24 گھنٹوں میں بس سویہ ہماری اور مشکلات کو اور ہماری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں تو ہم کیسے وقت کا تعین کر سکتے ہیں؟ لہٰذا خداوند متعال کی خوشنودی کی خاطر لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی مشکلات کو برطرف کرنا، اس کے لیے وقت نہیں ہونا چاہیے۔ کیا خداوند متعال اپنے بندوں پر توجہ کے لیے وقت مقرر کرتا ہے؟ جب خدا وقت مقرر نہیں کرتا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ایک شیڈول دیں اور ایک وقت دیں کہ اس وقت لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا ہے اور اس وقت لوگوں کی مشکلات کو حل نہیں کرنا ہے۔ تو جو ہم وقت دیں گے، یقینی بات ہے وہ سائل معلوم نہیں کہاں سے اٹھ کے آئے گا اور اس وقت میں اپنی مشکل کے حل کے لیے وہاں انتظار کرے گا۔ ممکن ہے اس کو انتظار کرنے کے لیے، اس مقررہ وقت کا انتظار کرنے کے لیے اس کو گھنٹے انتظار کرنا پڑے۔ تو بالآخر یہ درست نہیں ہے کہ ایک مومن کو اس طرح سے تکلیف دی جائے اور اس کو اس طرح سے مشکلات میں ڈالا جائے۔ مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ٹائم ٹیبل کیا تھا؟ مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں کے خطوط کا جواب دینے کے لیے تشریف رکھتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے، اور پھر ساتھ خطوط دینے کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ضروریات بھی پورا کرتے تھے، یعنی کوئی سائل آ گیا تو اس کی ضرورت بھی پوری کر دی۔ یہ کام کمپلیٹ کرنے کے بعد مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی بیٹھ جاتے تھے مطالعہ کرنے کے لیے، اور پھر آدھی رات سے لے کر طلوع آفتاب تک مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی نماز پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے، تعقیبات میں مصروف رہتے تھے۔ سورج نکلنے کے بعد شیخ حسن علی اصفہانی کچھ دیر کے لیے آرام کرتے تھے اور پھر نماز ظہر ادا کرنے کے بعد لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، ان کی مشکلات حل کرتے تھے، بیماروں کے لیے دوائیاں تیار کیا کرتے تھے، اور پھر سپہر عصر کی نماز کے وقت شیخ حسن علی اصفہانی باقاعدہ مدرسے میں درس پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے تھے مغرب تک لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، ان کے مسائل کو سننے کے لیے، ان کے سوالات کا جواب دینے کے لیے، ان کے عقیدتی فکری شبہات کو برطرف کرنے کے لیے۔ عمر بھر شیخ حسن علی اصفہانی کا یہی شیڈول رہا کہ سورج نکلنے کے بعد اور ظہر کے بعد مختصر مدت کے لیے وہ آرام کیا کرتے تھے، باقی تمام جو ان کا 24 گھنٹے تھے وہ انہی عبادات میں اور لوگوں کی خدمت میں شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت گزر جاتا تھا۔ ایک دن مشہد مقدس میں کسی سید بزرگوار یعنی شیخ حسن علی نے شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آرام دہ جائے نماز دیا کہ آپ اس آرام دہ جائے نماز پر بیٹھ کر خداوند متعال کی عبادت کریں، تھوڑا بالاخره آپ کو بھی آرام نصیب ہونا چاہیے۔ تو شیخ حسن علی اصفہانی اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ چونکہ آپ سید ہیں، آپ نے یہ تحفہ میرے لیے بھیجا ہے، میں آپ کے احترام میں اس تحفے کو ایکسپٹ کر لیتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں، لیکن یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چونکہ آپ کا احترام مجھ پہ واجب تھا اس وجہ سے میں نے اس کو لیا ہے، وگرنہ مجھے آرام دہ جائے نماز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تو 25 سال سے بستر پہ میں نے آرام نہیں کیا، تو جائے نماز پہ میں کیسے آرام کر سکتا ہوں اور جائے نماز پہ کیسے سکون سے بیٹھ سکتا ہوں؟ وہاں تو خدا کی عبادت کرنا ہے۔ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و سلوک میں 10 نمایاں ممتاز پہلو ہیں کہ جنہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ بنیادی جو شرائط تھی شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و سلوک میں، وہ حضرات ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اولیاء الہی کی ارواح طیبہ سے توسل کرنا تھا۔
یعنی حضرات اہل بیت علیہ السلام سے بھی توسل تھا اور اولیاء الہی سے بھی توسل۔ یہ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا بنیادی اصول تھا ان کی سیر و سلوک میں۔ لہٰذا ان مقدس مقامات پہ یعنی حضرات اہل بیت علیہ السلام کے مشاہد مشرفہ اور اس کے علاوہ اولیاء الہی کی قبور کے پاس شیخ حسن علی اصفہانی باقاعدہ اعتکاف کیا کرتے تھے، زیارت کیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ پابندی کے ساتھ حضرات اہل بیت علیہ السلام کی زیارت انجام دیا کرتے تھے۔ واجب نمازوں کو شیخ حسن علی اصفہانی ان کے افضل اوقات میں ادا کیا کرتے تھے، یہ ان کی سیر و سلوک کا باقاعدہ ایک شیڈول تھا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ تمام بزرگان جو سیر و سلوک کی ترغیب دلاتے ہیں، آیت اللہ بہجت ہوں، آیت اللہ قاضی طباطبائی ہوں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، آغا بہاری حمدانی ہوں، آغا جواد ملکی تبریزی ہو، شیخ حسن علی اصفہانی ہو، کوئی بھی عارف ہو، وہ آپ کو افضل وقت میں نماز کی ادائیگی کی ترغیب دلائے گا اور آپ کو کہے گا کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نوافل کو پابندی سے ادا کیا کرتے تھے، نمازوں کے ساتھ جو نوافل ہے پابندی اس کی کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ تمام رات شب بیداری کیا کرتے تھے، نماز تہجد، ذکر، فکر اس میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جمعرات کی رات شیخ حسن علی اصفہانی متبرک مقامات پر جا کر باقاعدہ ان راتوں کو احیا کیا کرتے تھے، یعنی تمام رات بیدار رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایام البیض ہر قمری مہینے کے وسط کے جو دن ہوتے ہیں جنہیں ایام البیض کہا جاتا ہے، ان میں شیخ حسن علی اصفہانی ان 3 دنوں میں باقاعدہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر شیخ حسن علی اصفہانی کی سیر و سلوک میں لوگوں کی خدمت کرنا، بطور خاص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت طاہرہ سے اولاد جو سادات کرام ہیں ان کی خدمت کرنا، ان کی مشکلات کو برطرف کرنا، شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و سلوک کا بنیادی رکن تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ شیخ حسن علی اصفہانی اصفہان میں موجود زفرہ نامی پہاڑی سلسلے میں جا کر باقاعدہ چلا کیا کرتے تھے سال میں، اور وہاں جا کر تزکیہ نفس کو انجام دیا کرتے تھے۔ 9ویں نمبر پر شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہی جو ہم نے پہلے نمبر پر بیان کی کہ مقدس مقامات پر اعتکاف کیا کرتے تھے، یعنی شیخ حسن علی اصفہانی جب بھی کسی مقدس مقام پر جاتے تو وہاں اس کی احترام میں وہاں پر اعتکاف کرتے، جیسے مسجد کوفہ ہے، مسجد سہلہ ہے، کمیل بن زیاد ہے، میسم تمار ہے، یہ اس قسم کے جتنے بھی بزرگان ہیں وہاں پر جاتے اور جا کر باقاعدہ اعتکاف کیا کرتے، وہاں عبادت انجام دیا کرتے۔ اور پھر شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں چونکہ آخری ایام ان کے مشہد مقدس میں گزرے ہیں، تو شیخ محمد مؤمن جو گنبد سبز میں مدفون ہیں، ان کی باقاعدہ ہر جمعرات کو شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ زیارت کیا کرتے تھے پابندی کے ساتھ۔ تو یہ وہ امور ہے جسے شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیر و سلوک میں انجام دیا کرتے تھے، جس میں بنیادی رکن حضرات اہل بیت علیہ السلام سے توسل ہے، اور دوسرا بنیادی عامل جو ہے وہ عوام کی خدمت کرنا، مومنین کی خدمت کرنا، بطور خاص سادات کرام کی خدمت کرنا اور ان کی مشکلات کو برطرف کرنا شامل ہے۔ اگر ہم بھی سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں تو شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان اصولوں کو آپ سنہرے حروف سے لکھ لیں، یہ آپ کے کام آئیں گے کہ حضرات اہل بیت ائمہ اطہار علیہ السلام سے توسل کرنا، اولیاء الہی سے توسل کرنا، اور واجبات کی اپنے افضل وقت میں ادائیگی کرنا، تمام رات خداوند متعال کی عبادت کرنا، نماز تہجد پڑھنا، ذکر و اذکار میں مصروف رہنا، اور سب سے اہم چیز مستحبات میں جسے ہم آغا فاضل لنکرانی سے بھی آپ کی خدمت میں نقل کر چکے ہیں، وہ ہے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی جیب سے پیسہ نکال کر کسی کو مشکل کو حل کریں۔ کوئی مومن پریشان ہے تو آپ اگر 5 منٹ اس کے پاس بیٹھ جائیں، اسے تسلی دیں، اس کی بات سنیں، اس کو ڈھارس دیں، یہ اس کی بہت بڑی مدد ہے۔ اگر کوئی مومن اعتقادی اعتبار سے مشکلات کا شکار ہے، دینی اعتبار سے مشکلات کا شکار ہے، اپنے بچوں کے اعتبار سے مشکلات کا شکار ہے، تو آپ اگر اس کو مشورہ دیتے ہیں، آپ اگر اس کو ڈھارس دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، حضرات اہل بیت علیہ السلام کے
نورانی فرامین اس کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور مقصد آپ کا یہی ہوتا ہے کہ اس مومن کے چہرے سے غم و غم کو برطرف کیا جائے۔ اس سے بڑی عبادت اور کوئی عبادت آپ کو مستحبات میں نظر نہیں آئے گی۔ یہ شیخ حسن علی اصفہانی کی سیر و سلوک کا باقاعدہ حصہ تھا۔ یہی آیت اللہ مرحوم فاضل لنکرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے، اور ہم نے وہ حدیث جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرنامہ کلام قرار دی اور مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں بیان کی، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے، لہٰذا اسے ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ مومن کو بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلانا چاہیے، پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو برطرف کرنا چاہیے، مقروض ہے تو اس کے قرض کو ادا کرنا چاہیے، اگر اس کے پاس لباس نہیں ہے تو اسے لباس دینا چاہیے۔ یہ ہمارے شیعہ علماء اور شیعہ عرفاء جو سیر و سلوک کے مراحل طے کر چکے ہیں، ان کی زندگی میں اس چیز کو آپ بطور وضو مشاہدہ کر سکتے ہیں، چاہے مرحوم آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے شیخ حسن علی اصفہانی ہو، یا اس کے علاوہ جتنے بھی آپ بزرگان دیکھ لیں، تو سب کی زندگی میں اس چیز کو آپ نمایاں طور پر دیکھیں گے کہ وہ مومنین کے چہرے سے ہم و غم کو برطرف کرنے کے لیے اسے ڈھارس دیا کرتے تھے۔ احادیث ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے بیان کیا کرتے تھے تاکہ ان کو تسلی ہو، وہ آپ کی بات کو سنیں اور ان کو سکون ملے۔ یہی ذہنی سکون آج کے دور میں اور آج کے معاشرے میں اگر آپ کسی کو فراہم کر دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ کسی کے ہم و غم کو برطرف کرنا، مشکل میں اس کو تسلی دینا، مشکلات سے مقابلہ کرنے میں اسے اس کا حوصلہ بڑھانا، یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو آپ بغیر پیسوں کے کسی مومن کے لیے انجام دے سکتے ہیں، لہٰذا اس کو انجام دیں۔ خداوند متعال کے لیے اگر آپ اس کام کو انجام دیں گے تو خداوند متعال آپ کی تمام مشکلات کو خود بخود برطرف کر دے گا۔ یعنی آپ کسی کی مشکل کو برطرف کریں تو خدا آپ کی مشکل کو برطرف کرے گا اور آپ کے مسائل کو حل کرے گا۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہو تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔